السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے، جہاں کہیں بھی ہوں بخیر و عافیت ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں وسعت و برکت عطا فرمائے اور ہمیشہ دینے والوں میں آپ کا نام شامل کرے اور ہمیشہ اوپر والا ہاتھ بنائے، دینے والا ہاتھ بنائے، لینے والے ہاتھ سے بچائے، اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو کوئی بھی جہاں بیمار ہیں، مریض ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی رحمت کے صدقے میں جو ہے صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور جو گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، الہی آمین۔ تو ہم واقعہ دیکھ رہے تھے حضرت سعید بن عامر کا، اور پہلے ہم نے حضرت خبیب بن عدی کی جو ہے شہادت دیکھی کہ کس طرح انہوں نے جام شہادت نوش کیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ان کے عضو کاٹے گئے، تو وہ پایا استقلال کے ساتھ ہی ثابت قدم رہے۔ اور انہوں نے کہا یہ تو ایک جان اگر ہزاروں بھی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربان کر دیتا میں۔ اور اسی طرح جام شہادت نوش کیا، اور حضرت جو تھے جو دیکھ رہے تھے حضرت یاسر، حضرت سعید بن عامر جو دیکھ رہے تھے یہ واقعہ، تو ان پر اتنا اثر ہوا اس بات کا کہ وہ مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں آل ٹائم میرے آگے یہی واقعہ گھومتا تھا، سوتا تھا تو یہی واقعہ، اٹھتا تھا تو یہی واقعہ، اور وہ یہی فریاد تھی ان کی اللہ کو، یا اللہ ان سب کو دیکھ لیں، مشرکین کو، ان قریش والوں کو دیکھ لے کہ انہوں نے کیا انجام ہمارا کیا، ان پر عذاب الہی نازل فرمانا۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے ایسے لگتا تھا ایک کڑک آ رہی ہے اوپر سے جو ان کو کھا جائے گی۔ تو وہ کہتے ہیں اسی طرح مجھے لگتا تھا، اور پھر وہ اسلام قبول انہوں نے کر لیا، اور وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ٹائم ہجرت کر لی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور وہاں ان کے پاس رہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، تو پھر بھی وہ وہیں رہے صحابہ کرام کے ساتھ۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت آیا تو وہیں رہے، اور اپنا کام بخوشی انہوں نے کیا۔ اس کے بعد ان کے بعد پھر حضرت عمر کا جب وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ خلافت کا کام سنبھال لیں، تو وہ نہیں سنبھال رہے تھے کہ مجھ سے یہ نہیں ہو پائے گا۔ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں ہو پائے گا، آپ سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے جو اس کام کو سنبھالے، تو آپ ہمت کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا۔ تو انہوں نے سنبھال لیا۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ اے سعید تو حمص کا میں تجھے گورنر مقرر کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھ سے یہ کام نہیں سنبھالا جائے گا، میرا کام یہ نہیں ہے، مجھ سے نہیں سنبھالا جائے گا۔ لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ تم نے مجھے تو اتنی بڑا جو ہے حکومت دے دی اور مجھے خلافت دلوا دی اور خلیفہ بنا دیا، تو میں بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اور اصرار کر کے انہیں حمص کا گورنر مقرر کر دیا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں تمہارا حصہ جو ہے خرچہ مقرر کروں گا، تمہیں بھیجا کروں گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میرے کس کام کا، مجھے جو مال غنیمت میں سے ملتا ہے مجھے وہی کافی ہوتا ہے، مجھے نہیں ہے ضرورت اور کی، مجھے وہی کافی ہوتا ہے۔ اور انہوں نے کوچ کر لیا حمص کی طرف، وہاں اپنا کام شروع کر دیا انہوں نے۔ تو وہاں سے ایک وفد بلایا حضرت عمر نے کہ وہاں جو مستحقین ہیں ان کی لسٹ ایک تیار کر کے ایک وفد میرے پاس لے آئے تاکہ میں ان کی امداد کروں۔ جب وہ وفد آیا اور ایک لسٹ بنا کر لایا تو
حضرت سعید بن عامر کا نام اس میں شامل تھا۔ تو حضرت عمر چونکے دیکھ کے، انہوں نے کہا کیا سعید بھی ان میں شامل ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، کئی دن ان کا چولہا نہیں جلتا، اور وہ جو ہے وہ سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ تو حضرت عمر رونے لگ گئے، ان کے داڑھی مبارک سے آنسو گرنے لگ گئے یہ واقعہ سن کے۔ تو انہوں نے ایک تھیلی اشرفیوں کی دیناروں کی اٹھائی اور اس میں دینار ڈالے اور اس وفد کے ہاتھ بھجوائے کہ یہ حضرت سعید کو دے دینا اور انہیں کہنا کہ یہ اپنے خرچ کے لیے رکھیں۔ جب وہ لے گئے، انہوں نے دیے تو وہ پریشان ہو گئے اور وہ کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ان کی بیوی سوئی ہوئی تھی، اس نے کہا کیا ہوا، کیا ہمارے خلیفہ وفات پا چکے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اس سے بھی کچھ بڑا کام ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا کوئی فوج شکست پا گئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اس سے بھی بڑا کام ہو گیا۔ اس طرح وہ سوال کرتی نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے گھر بہت بڑا فتنہ آ گیا ہے۔ اس نے کہا آ گیا ہے تو ہم اسے ختم کر دیں گے۔ کہا تو میری مدد کرے گی؟ اس نے کہا میں بالکل کروں گی۔ تو انہوں نے وہ اشرفیاں تھیلیوں میں ڈالی، چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بنائیں، صبح ساری انہوں نے غریب و مسکینوں میں تقسیم کر دی۔ یہ ہوتے ہیں خلیفہ، یہ ہوتے ہیں چلانے والے، گورنر بھی، ہمارے وزیر اعلیٰ بھی ہوتے ہیں، ہمارے جو ہے گورنر بھی ہوتے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی ہوتے ہیں، وزیر اعظم بھی ہوتے ہیں، صدر بھی ہوتے ہیں۔ تو حالات آپ کے سامنے ہیں کہ کیا حال ہے ہمارے ملک کا، ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں؟ سب لوٹ کر کھانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ایک بندے نے کہا کہ اگر ملک کی حالت کو سدھارا جائے تو ہم سب اس کے پیچھے پڑ گئے، اس کے اوپر غلط پرچے کروا دیے، اس کی پوری عوام کو ہم نے جیلوں میں بند کر دیا، نہ ہم نے لڑکیوں کو چھوڑا، نہ عورتوں کو چھوڑا، نہ بڑوں کو چھوڑا، نہ چھوٹوں کو چھوڑا، نہ داڑھیوں کا لحاظ کیا، سب پہ ظلم کر دیا، غلط ہم نے مسمار کروا دی بلڈنگ اور اپنے بندوں سے کروا دی مل کے ہمارے حکمرانوں نے، اور نام لگا دیا بیچاری عوام کا جن پہ ظلم ہوا۔ کل قیامت کے دن کیا نہیں ان سے پوچھ گچھ ہوگی، ان سے سوال نہیں کیے جائیں گے؟ یہ حاکم بھی تھے جو قرآن کے نسخے لکھ کے اپنا خرچ اٹھاتے تھے، جو پیوند لگا کے کپڑے، آگے بھی ان کا واقعہ آئے گا، وہ دیکھنا کہ کیسے آتا ہے، جو اللہ سے ڈرتے تھے، جن کے روئے کانپ اٹھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اپنے گھروں میں آباد رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنے ملک کے لیے، اپنی عاقبت کے لیے۔ ہم سب نے جانا ہے، ہماری پیشی لگنی ہے، اللہ تعالیٰ میں سرخرو کرے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ باقی اس کا حصہ کل دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔